السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کا روزہ اچھی طریقے سے چل رہا ہوگا۔ دیکھیے، رمضان کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ ہماری جو ہے عبادت کے لیے جتنا ہو سکے کرتے ہیں ہم لوگ، لیکن جو اس کا 3 عشروں میں تقسیم کیا ہوا یہ مہینہ ہے، اس میں اب میں نے پہلے عشرے کی بکثرت دعا کی اور جو دعائیں تھیں وہ میں نے نیک دعائیں مانگی۔ تو اب چلتے ہیں دوسرے عشرے کی دعا کو آپ لوگوں کے سامنے لے کر۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک کر لیں اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ دیکھیے، یہ اسلامی باتیں، دعائیں، ساری باتیں دیتی ہوں جس کو آپ لوگ اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں تو بہتر رہے گا، کیونکہ یہ اسلامی باتیں، اسلام پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ جتنا ہو سکے ہمیں اسلام پھیلانا ہے، کسی بھی ذریعے ہو، یا چاہے باتوں کے ذریعے یا واٹس ایپ کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے، کسی بھی ذریعے آپ کو جتنا ہو سکے اس کو شیئر کرنا ہے، اور اسلامی باتوں کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ یہاں پر میں بات کرتی ہوں کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ میں ہم نے وہ دعا مانگی کہ رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے جو مرادیں مانگی، اور دوسری ایک دعا جو ہے وہ تھی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ دونوں دعائیں بکثرت پڑھنی تھی، جو میں نے پڑھ لیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ تمام لوگ بھی بکثرت دعا کیے ہوں گے۔ دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان ایسا مہینہ ہے جس کا اول یعنی کہ شروع رحمت ہے، یعنی رحمت و برکت کا میں نے دعا مانگی اور اس دعا کو پڑھی۔ رحمت کا پہلا عشرہ ہوتا ہے، اس کے درمیان میں بخشش ہے اور اس کے آخر میں آگ سے آزادی ہے۔ تو ہم نے دعا کیا مانگنی ہے؟ بخشش کی، اس کے بعد آگ سے آزادی کی، یعنی کہ دوسرا اور تیسرا عشرہ سب سے زیادہ اہمیت رکھنے والا مہینہ ہے۔ تو آپ کو زیادہ سے زیادہ بخشش اور آگ سے آزادی اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگنی ہے، کیونکہ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہم سب نے، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہمیں ہمیشہ دنیا فانی میں ہی رہنا ہے، بلکہ ہم سب نے جانا ہے۔ تو ہم سب کو بخشش اور مغفرت کی دعائیں کا بکثرت ورد کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو مغفرت والا عشرہ قرار دیا ہے، جس کے لیے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے تو میں وہ دعا آخر میں بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں کچھ حدیث کا حوالہ اس لیے دیتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو کوئی ایسی غلط فہمی نہ ہو کہ یہ پتہ نہیں، یہ غلط تو نہیں بتا رہی ہیں، اور اگر جو بھی کچھ غلط محسوس ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں ضرور آگاہ کریے گا۔ میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی کچھ غلطی ہو سکتی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ میرا سپورٹ کر رہے ہوں گے۔ دیکھیے، میں کچھ حدیث کے حوالے سے پھر بیان کروں گی۔ رمضان المبارک میں خوب دعائیں کرنی چاہیے، دعاؤں کا اہتمام ہونا چاہیے۔ البتہ کسی خاص عشرے سے متعلق کسی مخصوص کا کسی روایت سے ثبوت نہیں ہے، یعنی کہ خاص عشرہ کے متعلق تو یہاں پر بات حدیث میں نہیں بتایا گیا ہے، لیکن جہاں تک عشروں میں تقسیم جو کیا گیا ہے اس حوالے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ ورد رکھنا چاہیے دعاؤں کا۔ البتہ آپ کو کوئی بھی دعائیں پڑھتی رہنی چاہیے۔ بعض بزرگوں سے پہلے عشرے میں رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ دوسرے عشرے میں کیونکہ ابھی شروع ہو چکا ہے، اس کے لیے مجھے پڑھنا ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ بہت ہی مجرب دعا ہے، اس کو پڑھ کر کے جتنا ہو سکے دعائیں مانگنا ہے، اپنی مغفرت کے لیے، اپنی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کے لیے، ہر ایک مراد کو مانگنی ہے۔ اور تیسرے عشرے میں بھی یہاں پر بتا دیا گیا ہے، حدیث کی روشنی میں بات کر رہی ہوں کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کا اہتمام منقول ہے۔ میں یہاں پر آخری دو احادیث میں بھی طاق راتوں میں بھی مانگنے کی ترغیب بتا دی گئی ہے۔ یہاں پر بتاتی ہوں کہ اعتکاف کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو ڈالا ہے، اور فطرہ زکوٰۃ کے بارے میں بھی پوری تفصیل بتائی ہے، تو آپ لوگوں کو لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گی، آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے ضرور دیکھ لیں۔ دیکھیے، ایک بار پھر سے میں یہاں پر بتاؤں گی دعاؤں کو، جس کو اچھی طریقے سے آپ کو بکثرت ورد کرنا، باوضو ہو کر کے رات دن ہر وقت ہم کلام رہنا، اپنی زبانوں کو پاک صاف رکھنا، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے، کیونکہ روزہ اور نماز ہر وقت پڑھی جاتی ہے تو ہماری زبان بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو پاک رکھا ہے، ہمارا جسم، ہمارے روح کو پاک رہنا اللہ تعالیٰ بس بنائے۔ تو دیکھیے، بسم اللہ کر کے اس کو پڑھ لیجئے گا کہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس کی جو ہے
ترجمہ ہے، میں اللہ سے تمام گناہوں کی بخشش مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں جو میرا رب ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں۔ ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔